السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا اردو کا 9th لیکچر ہے اور آج ہم پڑھیں گے اکبری کی حماقتیں، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر نذیر احمد۔ اور ڈاکٹر نذیر احمد کا تعلق سر سید احمد خان کے مکتب فکر سے تھا۔ انہوں نے ناول نگاری کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ یہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ناول فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، نویلٹی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نئی اور انوکھی بات۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا نذیر احمد نے سب سے پہلے اردو کا ناول نگار ہے۔ تو انہوں نے مقصدیت سر سید احمد خان کا جتنی بھی سر سید احمد خان کے مکتب فکر سے جن لوگوں کا تعلق تھا، انہوں نے مقصدی تحریریں لکھیں۔ اور مولانا نذیر احمد نے بھی ان کے ناولوں میں ہمیں مقصدیت نظر آتی ہے۔ ایک مقصد کے تحت انہوں نے ناول نگاری کا آغاز کیا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی اصلاح کرنا۔ تو اس ناول میں جو اکبری کی حماقتیں ہیں، دو بہنوں کی کہانی ہے، اصغری اور اکبری۔ اکبری بد مزاج اور کم عقل لڑکی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اصغری ایک بہت عقل مند لڑکی ہے۔ تو ان دونوں میں کیسے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اکبری اپنی بد مزاجی کی وجہ سے، اپنی کم فہمی کی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہے، اپنے شوہر کو بھی پریشان کرتی ہے، سسرال والوں سے الگ ہو جاتی ہے، اور جب الگ گھر لے لیتی ہے تو کیسے محلے میں کٹنی آ کر آباد ہوتی ہے۔ تو اس کا شوہر اسے کہتا بھی ہے تو تمہیں اس سے دور رہنا ہے، لیکن اپنے شوہر کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، اور وہ اس کے روز بروز اس کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے، اسے چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہے، اور سستے داموں سے چیزیں فروخت کرتی ہے، اور وہ یہ سوچتی نہیں کہ اتنی اچھی چیزیں کیسے کوئی سستے داموں دے سکتا ہے۔ اور اس کا شوہر بھی بنیادی طور پر ظاہر ہے اسی کی فطرت کا ہوتا ہے، لالچی ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی پہلے ناراض ہوتا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اتنی سستی چیزیں، اتنی مہنگی، اتنی اچھی چیزیں اتنے سستے داموں ملتی ہیں، تو وہ بھی لے لیتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جب اسے کہانی سناتی ہے کہ بس پوچھتی ہے تمہاری اولاد کتنی، تو اس میں شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، تو یہ بہت ہی افسردہ انداز میں بتاتی ہے کہ شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، شوہر کا دل اس پہ نہیں لگتا، شوہر اس کی بات نہیں سنتا، بات نہیں مانتا۔ پھر وہ کیسے اسے کہانی سناتی ہے، بھوپال کی ایک بیگم تھی جن کا شوہر پر جان چھڑکتا تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ پھر کیسے انہیں پتہ چلا کہ ایک پیر صاحب ہیں جو دور کوہ حبشہ میں رہتے ہیں، تو وہ لوگوں کو لے کے چلے، اور کہتی میں بھی اس سفر میں اس کے ساتھ تھی۔ پھر اسے 12 لونگے دیتے ہیں، اور وہ کس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو لونگ ہیں کس طرح ان لوگوں کو رکھنا ہے اور کس جگہ پہ رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس آتی ہیں تو ان کا شوہر جو ہے وہ ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ تمہارا اب یہ کام ہے، تم میرے ساتھ آئی تھی، تو تم دوسرے علاقوں میں جا کے لوگوں جو اس طرح پریشان حال لوگ ہیں ان کی جا کے خدمت کرو۔ اور وہ کہتی ہے کہ یہ جو لونگے میں تمہیں دے رہی ہوں، تم نے کس طرح اپنے میاں ایک تکیے میں سلائی کرنی ہے، کیسے تکیے میں سلائی کرنی ہے اور کیسے اسے رکھنا ہے، تمہارا شوہر تمہارا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اسے کہانی سناتی ہے، اور وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں وہ دکھاتے ہیں، اس میں مولانا نذیر احمد بتاتے ہیں کہ کس طرح پھر وہ کہتی ہے کہ اس کی بہت ہمدرد بنتی ہے۔ پھر اسے کہتی ہے کہ تمہارا زیور تمہارے پاس ہے، تو اس زیور کی بہت عرصہ ہو گیا تم نے اس کو دھلائی نہیں کی ہوئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں میں اس زیور کی تمہیں دھلائی کروا کے دیتی ہوں۔ اور وہ اسے کہتی بھی ہے کہ سارا دھلا ہوا ہے، کہتی نہیں صاف نہیں ہے، تو مجھے دو۔ اور وہ اس کی باتوں میں پھر آ جاتی ہے، اور وہ زیور سارا اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، ساتھ میں اپنی جو بچی ہوتی ہے زلفن نوکرانی رکھی ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جیسے دکان پہ پہنچتی ہے تو زلفن سے کہتی ہے کہ جاؤ وہ ناک کی کیل ہے نا، وہ گھر میں رہ کے وہ لے کے آؤ۔ اور جیسے ہی زلفن ناک کی کیل لینے کے لیے آتی ہے تو اکبری کہتی ہے کہ وہ تو نہیں ہے، اسی کے پاس ہے، جو آپ پیچھے بھاگو۔ اور جا کے دیکھتے ہیں تو وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی ایسے گھروں کو برباد کر چکی ہوتی ہے، سب کچھ لوٹ لاٹ کے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح جب وہ پورا محلہ شور مچتا ہے، اس کا شوہر آتا ہے تو ان بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، تو محلے والے آ کے بچ بچاؤ کرتے ہیں۔ دوسرا مولوی نذیر احمد کہتے ہیں کہ اس طرح اکبری نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی کم فہمی کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہے، نہ شوہر کے دل میں جگہ بنا پاتی ہے، نہ سسرال کے دل میں، اور نتیجے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ ختم کر دیتی ہے، جو کپڑے تھے، برتن تھے، سب کچھ بک جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں مولانا نذیر احمد کہتے ہیں کہ میں ان کی اور بھی میں اس کے حالات بیان کر سکتا ہوں، لیکن میرا دل ٹوٹتا ہے۔ تو اس ناول میں بنیادی طور پر میراث العروس ناول ہے،
اور اکبری اور عسکری دو بہنوں کی کہانی ہے۔ تو اس ناول کے ذریعے وہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں کہ ایک لڑکی کو کس طرح ہونا چاہیے اور اس میں کس طرح گھریلو قسم کی لڑکی ہونی چاہیے، اور کس طرح وہ اپنی تربیت کر کے وہ دوسرے لوگوں کی، اپنے پورے خاندان کی تربیت کر سکتی ہے۔ تو اس ناول میں ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل۔ تو آج کے لیے اتنا ہے، کل منڈے کو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاؤں گی۔ تو یہ میرات العروس ہے، ناول ہے، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو اس ناول کو اس ناول کو ڈرامائی شکل بھی دی گئی ہے۔ تو اس ناول